السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اذلان شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں مرحا اذلان شاہ کو طلاق دیتا ہوں۔ نہیں سائیں، ایسا مت کریں، اگر آپ نے مجھے طلاق دے دی تو میں تو مر جاؤں گی۔ وہ اس کے پاؤں میں بیٹھی اس کے ترلے کر رہی تھی۔ پاس کھڑی لڑکی یہ سارا تماشا دیکھتے ہوئے بے حد خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں اذلان شاہ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فری پلیز روکو انہیں، اگر انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں تو کہیں کی نہیں رہوں گی، پلیز انہیں روکو۔ وہ اس لڑکی کے پیروں میں گرتی اب اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، اس سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اس کے شوہر کو روکے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ لیکن وہ تھی کہ بے حس بنی وہاں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور یہ آخری وار تھا جو اس کے شوہر نے اس پر کیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی مرحا جیسے اندر سے مر گئی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ اس اذیت ناک واقعے پر رنج و غم کا شکار تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے، جبکہ اس غیر لڑکی کا یہاں پر موجود ہونا اور اس طرح سے مسکرانا، جبکہ اپنی لاڈلی پوتی کا یوں اس کے سامنے گڑ گڑانا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا چل رہا ہے۔ اذلان شاہ مرحا کو طلاق دے کر جا چکا تھا، جبکہ اس کے پیچھے ہی وہ لڑکی بھی مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے اب سارے گھر والے مرحا کی طرف غیر یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں مرحا کا کیا قصور تھا؟ سب گھر والے جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسی بھی کیا وجہ بن پڑی کہ اذلان شاہ جیسا سمجھدار بندہ یوں اچانک سے طلاق دے کر یہ جا وہ جا، جبکہ مرحا پیچھے محض رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے جیسے سیلاب امنڈ آیا تھا، اس کے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہوئے چہرے کو بھی دھو رہے تھے۔ وہاں موجود ایک اور شخص تھا جو مرحا کے آنسوؤں پہ رخ برخ بدل رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اذلان شاہ کو ابھی شوٹ کر دے، وہ اس لڑکی کے اتنے ٹکڑے کرے کہ مرحا کو ملنے والی ہر اذیت کا ازالہ ہو جائے، لیکن وہ اس وقت بے بس تھا، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تمام گھر والے جاننا چاہتے تھے کہ اذلان شاہ اور اس لڑکی کا ایسا کیا تعلق ہے کہ وہ اس لڑکی کو لے کر حویلی سے چلا گیا، اور اس کے اور نیہا کے درمیان ایسا کیا ہوا تھا کہ بات طلاق تک جا پہنچی۔ سب کچھ مرحا ہی بتا سکتی تھی، کیونکہ اذلان شاہ تو جا چکا تھا، لیکن مرحا اس وقت اس قدر تکلیف اور اذیت میں مبتلا تھی کہ چاہ کر بھی کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور رو رو کر اپنا برا حال کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں اور دل جیسے پھٹا جا رہا تھا۔ سب لوگ اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور اٹھتے ہی گیٹ سے باہر کی طرف جانے محبت دور کھڑی اس کی حالت پر رو رہی تھی، جبکہ نفرت اپنی جیت پر اس کے زخمی وجود کو دیکھتے خوشیاں منا رہی تھی۔ آسمان پر گھور گھٹا بادل چھائے تھے، وہ اپنا بے جان وجود گھسیٹتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر کچھ کہا، مگر مرحا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ اسے اس وقت ہوش ہی کہاں تھی، اور وہ کیا کر رہی تھی، کہاں جا رہی ہے؟ وہ چلتی جا رہی تھی بنا سمت کا تعین کیے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ باہر کا موسم بے حد خراب لگ رہا تھا، سیاہ بادلوں نے جیسے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آسمان نے سیاہ بادلوں کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر آسمان کو بھی رونا آ گیا، جس پر چھائے بادل گرجتے دھواں دھار برسنے لگے، اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ اپنی محبت کو قربان کر دینے کے باوجود اس کے ساتھ آج ایسا کیوں ہوا؟ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ کیا کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں؟ اس نے ہر وہ کام کیا جو اس کے سائیں نے اسے کرنے کے لیے کہا، لیکن اس سب کے باوجود بھی آج وہ اسے تنہا کر کے چلا گیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی مرحا کا پیچھے کیا ہوگا۔ وہ تو اس کے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھلا وہ اس کے بغیر کیسے جیے گی؟ سن ہوتے دماغ کے ساتھ یہ تمام باتیں سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں محض یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ ایسی کون سی کوتاہی سرزد ہو گئی تھی مجھ سے، جس کی اتنی بڑی سزا دی مجھے؟ وہ آسمان کی جانب دیکھتی رو رہی تھی، چلا رہی تھی، وہیں گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ وہ ایک سسکاری لیتی اور تڑپا کر زمین پر گری، اور ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ آج سے 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اس وقت سب لوگ سو گئے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں سے نیند آج کوسوں دور تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی
وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہ کیا کر بیٹھا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں کے پریشر میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ نکاح کر چکا تھا، اور اب اپنی نئی نویلی دلہن کو اکیلا چھوڑ کر لان میں ٹہلتے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آنکھیں ایسے جیسے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں اور سینے میں بھانپڑ سے چل رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گا، اس چھوٹی سی لڑکی کا سامنا کیسے کرے گا، جسے دلہن بنا کر اسے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ کچھ بھی تھا، اسے اپنے کمرے میں تو جانا ہی تھا۔ گہری سانس بھرتے سگریٹ کو پھینک کر جوتے سے مسلتے ہوئے وہ سست رفتاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ دوسری طرف ٹیرس پر کھڑا وجود اسے کمرے میں جاتا دیکھ کر آگ کی مانند جلنے لگا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح کو کانٹوں پر گھسیٹ لیا ہو۔ کتنی ہی تکلیف محسوس کر رہا تھا وہ۔ دو آنسو نہایت ہی آہستگی سے اس کی آنکھوں سے پھسلتے ہوئے اس کے گالوں پر لڑک گئے، لیکن ہائے ری قسمت، یہاں پر ایسا کوئی نہ تھا جو اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا۔ کمرے کا لاک گھماتے ہی وہ اندر آیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی بیگانی جگہ پر آ گیا ہو۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب جانے لگا، جہاں سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی وہ دلہن بنی نیند میں جھول رہی تھی۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے، اس کا یوں نیند میں جھولنا بالکل جائز تھا۔ اسے نہایت ہی آہستگی سے دروازہ بند کر دیا اور دروازہ بند کرتے وہ اس بیڈ پر آتے اس کی جانب پشت کر کے بیٹھ گیا۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت جو نہ تھی، اس کی آہٹ سن کر بکھلاہٹ میں سمٹ کر بیٹھتی مرحا نے نیند کے خمار سے گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، دو نفوس ہونے کے باوجود کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، یوں جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ نہ وہ کچھ بول رہا تھا اور نہ ہی مرحا۔ کئی پل یوں ہی خاموشی سے بیت گئے، بالآخر مرحا نے ہمت کرتے ہوئے اسے پکارا، سنیں۔ وہ دونوں نے ہی ایک ساتھ بولتے خاموشی توڑ دی۔ آپ بولیں، مرحا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ مرحا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اذلان نے گلا کھنکھارتے ہوئے کہا۔ اف، کس قدر خوبصورت اور دلکش آواز تھی اس کی۔ مرحا تو اس کی آواز کے سحر میں ہی کھوسی گئی تھی۔ اسے بچپن سے ہی اذلان سے ایک الگ قسم کی انسیت کا احساس ہوتا تھا۔ جی بولے، مرحا کی سماعتیں اس کا روم اس کا منتظر تھا۔ مرحا، ایکچولی میں وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس طرح اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ سامنے بیٹھی نازک سی حسینہ پر کیسا اثر پڑے گا؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں مرحا، اس نے دل ہی دل میں ہمت بندھائی اور مرحا سے بولا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کس قدر کسی الفاظ ادا کیے تھے، کوئی اس کے درد کی انتہا کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مرحا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ آنکھوں میں بے یقینی لی اسے دیکھنے لگی، جو اس سے نظریں ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھا، مگر فیملی کے پریشرائز کرنے پر مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، اذلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ یہ وقت بہت ہی سنگین تھا اس نازک لڑکی کے لیے۔ یہ سب برداشت کرنا کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اور اسے دیکھتا جو شاکڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو مرحا، میں جانتا ہوں اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میرا بھی تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ آج کے دور میں کون بچپن میں نکاح کرتا ہے؟ اور یوں بچپن میں ہی نکاح کر دینا ہم دونوں کے ساتھ ناانصافی ہی تو ہے۔ میں تو اس دوبارہ ہونے والے نکاح سے پہلے ہی تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم گھر کی لاڈلی بیٹی ہو، یقیناً سب تمہاری بات مان لیتے، لیکن بی جان نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی اور مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں تم سے ہر حال میں نکاح کروں، اور یہاں تک کہ انہوں نے دوبارہ نکاح کے ساتھ ساتھ ہماری رخصتی بھی کروا دی۔ وہ لفظوں کی تیر چلا رہا تھا، بنا جانے کہ اس کے الفاظ سامنے والے کے دل کے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ کس طرح وہ ان لفظوں میں بجھے تیروں سے لہولہان ہو رہی ہے۔ مرحا، ہم دونوں اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ بچپن سے ہم دونوں بہت اچھے دوست رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بن کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں تم میری بات کو سمجھو گی۔ مجھے کسی بھی حال میں مجھے میری محبت چاہیے، میں اس سے وعدہ کر چکا ہوں۔ یوں اسے ٹھکرا نہیں سکتا، مجھے اس سے شادی کرنی ہے اور میں اس سے ہی شادی کروں گا، اور اس سب کے لیے مجھے تمہاری فیور چاہیے۔ صرف تم ہی ہو جو سب کو منا سکتی ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جیسے ہی مجھے میری محبت ملے گی، میں تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں ایک لڑکی کے لیے شادی کیا معنی رکھتی ہے، لیکن پلیز تم اس وقت میری کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
ایک تم ہی ہو جو یہ پھیلا ہوا تمام رائتا سمیٹ سکتی ہو، بولو تم کرو گی نا میری ہیلپ؟ اذلان نے اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے جیسے التجائیہ پوچھا تھا۔ آزاد لفظ پر مرحا نے سر اٹھاتے ہوئے سرخ آنکھوں سے اس مغرور شہزادے کو دیکھا جو اس کے دل میں رہتا تھا، جس کی محبت بچپن سے ہی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، اور آج وہی مغرور شہزادہ اس معصوم سی شہزادی کے دل کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ میں کروں گی سائیں، جو آپ کہیں گے میں وہ سب کروں گی، لیکن آپ وعدہ کریں مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گے۔ میں جانتی ہوں آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے کبھی چھوڑ کے مت جائیے گا، میں مر جاؤں گی پلیز، مرحا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے تڑپ کر کہا۔ تو اذلان اس کے آنسو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کی کنیز بن کر رہوں گی، پلیز مجھے نہیں چھوڑنا، آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ۔ اسے سوچ میں ڈوبے دیکھ کر تڑپتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اذلان نے محبت کا واسطہ دینے پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گویا اس کی بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا اور اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو آپ کی محبت ضرور ملے گی سائیں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اپنے آنسو پر بند باندھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تھینکس مرحا، تم بہت اچھی ہو، اذلان نے مسکراتے تشکرانہ انداز میں کہا تو مسکرا دی۔ وہ مجبور تھی محبت کے ہاتھوں۔ محبت میں اپنی خوشی کا نہیں، محبوب کی خوشی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور مرحا تو جیتی بھی اسی کے لیے تھی، مرتی بھی اس کے لیے ہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اذلان شاہ کو اس کی خوشی دے کر رہے گی، پھر چاہے خود بکھرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی شاہ حویلی میں ناشتے کی ٹیبل پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سبھی ناشتہ کرتے اپنے اپنے کام کو جا رہے تھے، جبکہ وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ رات جو کچھ بھی ہوا، اس سب کے بعد بہت مشکل سے سلیپنگ پلز لینے کے بعد اسے نیند آئی تھی، اسی وجہ سے وہ اب تک سو رہی تھی۔ مرحا بیٹا اٹھ جاؤ، معاذ انتظار کر رہا ہے تمہارا، اسے دیر ہو رہی ہے، تمہیں یوں ہی ڈراپ کر کے اسے اپنے آفس بھی جانا ہے۔ عائلہ بیگم نے اسے دیر تک سوتے دیکھ کر بارہا اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک تھی جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ امی مجھے آج نہیں جانا، پلیز سونے دیں، مرحا نے کمبل سے سر نکالتے کسل مندی سے منہ بسورے کہا۔ اس کا آج کوئی ارادہ نہیں تھا یونیورسٹی جانے کا۔ اف لڑکی، کیا کروں میں تمہارا، مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، اٹھ جاؤ، اب سب کے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کرو، تم جلدی سے نیچے آؤ، نیچے سب جا چکے ہیں، ایک تم ہو جس کی نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی، اگلے گھر جا کر پتہ نہیں کیا کرو گی۔ عائلہ بیگم کو تو جیسے فکر ہی لگی رہتی تھی اکلوتی بیٹی کی، وہ اپنے پورے خاندان میں اکلوتی لڑکی تھی، ددھیال میں بھی اور ننھیال میں بھی، اسی وجہ سے سب لوگ مرحا سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ امی بعد کی بات میں دیکھیں گے، فی الحال مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کریں اور مجھے سونے دیں، ویسے بھی آج کوئی خاص لیکچر نہیں ہے، اس لیے میں آج چھٹی کر رہی ہوں۔ اس نے ماں کو ریلیکس کرنے کے لیے پوری کہانی گھڑ کے سنا دی تھی۔ مرحا نے ڈھیٹ پن سے کہا اور پھر سے سو گئی۔ ارے پھر سو گئی، مرحا اٹھ جاؤ، اگر ایسا ہی روز چھٹیاں کرتی رہی نا تو فیل ہو جاؤ گی۔ عائلہ بیگم نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بیٹی کی کاہلی کے متعلق اسے آگاہ کیا۔ امی کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی اگر میں فیل ہو بھی گئی تو کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ میرا نکاح ہو جائے گا، آخر کا یہی تو آخری حل ہوتا ہے، اور ویسے بھی مجھے ڈگریاں حاصل کر کے میں نے کون سا جاب کرنی ہے، مجھے تو بس دلہن بننا ہے، مرحا نے بستر میں ہی منمناتے ہوئے کہا۔ آنکھوں کے سامنے وہ خوبصورت شہزادہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کی نظروں کو راحت بخش رہا تھا۔ اللہ اللہ، کتنی بے شرم ہو مرحا، ماں کے سامنے اپنی شادی کی بات کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ عائلہ بیگم نے اس پر سے بلینکٹ کھینچتے ہوئے سرخ چہرہ لیے کہا۔ مرحا کی بات سن کر وہ کانوں کی لو تک سرخ پڑ چکی تھیں۔ کس دن ان کی یہ لاڈلی بیٹی ان کو ساری حویلی والوں کے سامنے ذلیل کروائے گی، انہوں نے سوچ لیا تھا۔ امی میں نے کب شادی کا نام لیا ہے جو میں یوں شرماؤں گی، میں نے تو یہ کہا ہے کہ میں دلہن بنوں گی، اس میں شرم کیسی؟ اب پلیز آپ بھائی سے کہہ دینا مجھے آج نہیں جانا، میری وجہ سے آفس سے لیٹ نہ ہو، اور مجھے اب بالکل بھی تنگ مت کیجیے گا، میں بالکل بھی یوں نہیں جاؤں گی۔ مرحا نے دانت دکھاتے ہوئے کہا اور منہ سر لپیٹے سو گئی۔ یا میرے مالک اس لڑکی کو عقل دے۔ عائلہ بیگم اس کی ڈھٹائی پر افسوس اسے دیکھ کر یہ کہتے باہر چلی گئیں، کیونکہ جانتی تھیں کہ وہ اب کسی قیمت پر یوں نہیں جائے گی، جبکہ اپنی بات منوانے پر مرحا بے حد خوش تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن وہ ایسی دلہن بنے گی جس کی اس کے شوہر کو ضرورت ہی نہیں ہوگی، ایک انچاہی دلہن۔ صبح وہ اب تک سو رہی تھی جب وہ نکسک سے تیار اسے سوتا چھوڑ وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہیلو، ہاں میں بس نکل رہا ہوں، ہاں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔
फ़ोन पर बात کرتے وہ سیڑھیاں پھلانگتے نیچے آئے۔ نیچے سب لوگ ان دونوں کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے۔ اذلان کہاں جا رہے ہو؟ راحیلہ بیگم نے اسے بن ٹھن کر باہر جاتے دیکھ پوچھا۔ دوست کی طرف جا رہا ہوں امی، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ اذلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی کام نہیں، بس تم ذرا جلدی آ جانا، آج داجی نے سب کی میٹنگ رکھی ہے، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اذلان نے حیران ہوتے پوچھا۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، داجی ہی بتائیں گے، راحیلہ بیگم نے کاندھے اچکاتے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ٹائم سے آ جاؤں گا، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ، اذلان نے کہا اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ہوٹل میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا مصروف سے انداز میں ناشتہ کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیوی گھر میں بھوکی بیٹھی ہے۔ پری یار میری بات تو سنو، اذلان اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جو اسے اگنور کر کے جا رہی تھی۔ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی اذلان اس کا کتنا بڑا دیوانہ ہے، اسی وجہ سے وہ اسے یوں پیچھے گھما رہی تھی۔ کیا سنوں اذلان، اور کیا بولو گے تم؟ 2 سال ہو گئے اور تم ہر دفعہ ایک ہی بات کرتے ہو کہ میں فیملی سے بات کروں گا۔ کب کرو گے بات؟ جب موم ڈیڈ میرا رشتہ کہیں اور طے کر دیں گے؟ تم ہر بار مجھ سے بس یہی کہتے رہتے ہو کہ میں گھر والوں سے بات کروں گا۔ تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان ہوں؟ میرے گھر والے میرا رشتہ کہیں اور کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب تک میں لاتعداد رشتوں کو ٹھکرا چکی ہوں۔ گھر والوں کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ہر مرتبہ میری بات مان جاتے ہیں، لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ آخر میں جب تک یہ ڈھونگ رچائے رکھوں گی۔ ہاں بولو، اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو اذلان حیدر شاہ، اگر ایسا ہوا نا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ اگر میرے گھر والوں نے میری شادی کہیں اور کرنے کے بارے میں سوچا یا میری شادی کہیں اور کر دی تو میں خود کو بالکل ختم کر دوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، اور یہ بات تم اچھے طریقے سے سمجھ لو، سمجھے تم؟ پری نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے غصے سے چلاتے کہا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جنون تھا۔ اذلان شاہ کے لیے ایسا لگتا تھا کہ وہ اذلان شاہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور یہ حقیقت ہی تھی۔ وہ اذلان شاہ کی دیوانی تھی، اس کے لیے پاگل تھی، وہ اس کے عشق میں اس قدر جنونی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ یہ اذلان یہ بات اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور جانتا تھا کہ وہ اگر اسے نہیں ملا تو وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ فری لسن، کول ڈاؤن یار، کیا ہو گیا ہے؟ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، اگر پھر بھی تم انسیکیور ہو تو میں کل ہی امی سے بات کرتا ہوں، انہیں تمہارے گھر بھیجتا ہوں۔ تم پلیز رو مت، اذلان نے اس کے آنسو دیکھ کے تڑپ کر کہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اذلان، تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اگر مجھے تم سے کسی اور نے دور کرنے کی کوشش کی تو میں واقعی میں مر جاؤں گی۔ کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں بھی خودکشی کر لیتی ہوں، لیکن پلیز مجھے لارے لگانا بند کر دو۔ اگر تم واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ ہی دنوں میں اپنی والدہ کو میرے گھر بھیجنا ہوگا۔ وہ تو جیسے سارا پلان تیار کر کے بیٹھی ہوئی تھی، تو کیا میں رہ سکتا ہوں؟ میرا یقین کرو، بہت جلد میں امی ابو کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اذلان نے اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ فری اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اذلان اور اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ یونیورسٹی میں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، دونوں میں اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا، دونوں ہی لائق اسٹوڈنٹ تھے، جس کی وجہ سے انبن چلتی رہتی تھی۔ لیکن ایک روز یونیورسٹی کا ٹورنامنٹ کا آغاز کیا گیا تھا، جہاں پر وہ لوگ سیٹ کے لیے وہاں موجود ایک چھوٹی سی جھیل پر کشتی پر بیٹھ کر گئے۔ فری جو شوخیاں مارنے میں مصروف تھی، اچانک سے اس کا پیر پھسلا اور وہ پانی میں گر گئی۔ اذلان شاہ نے فوراً سے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دی اور جلدی سے اسے پانی سے باہر نکال آیا۔ یونیورسٹی کے باقی طالبات جو ساتھ گئے تھے وہ کافی پریشان ہو گئے، لیکن اذلان شاہ کی اس حرکت سے فری کو اس سے اس قدر شدید قسم کی محبت ہو چکی تھی۔ پہلے ان دونوں میں جو نفرت کا بیج تھا وہ اچانک سے درمیان سے ہٹ گیا۔ ان دونوں میں دوستی ہوئی، یہ دوستی کب محبت میں بدلی دونوں کو خبر ہی نہ ہوئی۔ فری تو اسی دن سے اس پر فدا ہو گئی تھی جس دن سے اس نے اسے پانی سے باہر نکال کر بچایا تھا، جبکہ اذلان شاہ کو آہستہ آہستہ اس سے محبت ہونا شروع ہوئی۔ فری کا باپ بھی ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، ان کا بہت بڑا بزنس تھا اور خاندان کے تقریباً تمام لوگ فری کا رشتہ اپنے بیٹوں سے کروانا چاہتے تھے، لیکن فری کا دل تو جیسے اذلان شاہ نے اپنی مٹھی میں قید کر رکھا تھا۔ فری کے والد اس کا رشتہ اپنے جاننے والوں میں کر رہے تھے، اس لیے وہ اذلان سے ضد لگا کر بیٹھی تھی کہ وہ اپنے امی ابو کو رشتے کے لیے ان کے گھر بھیجے۔ اذلان نے فری کو اس بات کا یقین دلایا کہ وہ بہت جلد اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے گا۔ در حقیقت وہ اپنے اس نکاح کی وجہ سے پھنس چکا تھا۔ دراصل جب وہ گھر پہنچا تھا تو اسے یہ سننے کو ملا کہ داجی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ داجی کے کمرے میں پہنچا تو اس کے والدین بھی وہاں پر موجود تھے اور
کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا کہ یوں اچانک گھر میں بیٹھک سی کیوں لگی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز اس سے چھننے والی ہے۔ داجی نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ اسے کسی انہونی کا احساس پہلے ہی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ چپ چاپ داجی کی بات سننے کے لیے وہاں پر رکھی گئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا تو داجی نے اپنا گلا کھنگارتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جی تو بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میری بیٹی مرحا کا نکاح اذلان شاہ سے کر دیا جائے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ بم تھا یا کوئی ہتھوڑا جو اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا؟ اذلان شاہ بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیسی آزمائش تھی جس میں وہ پھنس چکا تھا؟ اذلان شاہ کا نکاح مرحا شاہ سے ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بھلا بچپن میں نکاح ہونا اور وہ بھی اس کا اور مرحا کا، اس کے لیے بہت ہی حیران کن بات تھی۔ داجی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے ہوش و حواس کو سنبھالتے ہوئے اذلان شاہ نے احتجاج کرنا چاہا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے برخوردار۔ تمہارا اور میری مرحا کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کے سامنے تم دونوں کی دھوم دھام سے شادی کروں۔ مجبور ہے، ہڈیوں کے ڈھانچے کو اب تم لوگوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو جائیں تو یہ میرے خدا کی رحمت ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی رل جائے۔ تم دونوں اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ مرحا بن ماں باپ کی بچی ہے۔ پچھلے سال جو کچھ ہوا، اس کے والدین کی وفات نے اس کو اتنا بڑا دھچکا دیا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائی اور چپ سی ہو گئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہاری اور اس کی شادی جلد از جلد ہو جائے تو اپنی زندگی میں خوش رہ سکے۔ میں صرف اس کی اور تمہاری خوشیاں چاہتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا نکاح جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی دنیا کے سامنے آ جائے۔ اذلان شاہ کے تو پیروں تلے سے زمین کھسک چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی تو وہ فری سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ وہ اپنے والدین کو اس کے گھر رشتہ لے کر بھیجے گا، اور اتنی اچانک یہ سب کچھ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اپنی داجی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ مرحا سے نکاح کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اتنی بڑی بات کو ہضم کرنا اس کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بنا چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ کمرے کی تمام اشیاء زمین بوس کر دیں۔ وہ اس وقت بے تحاشا غصے میں تھا اور خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ایسا کیا تھا جو اس نے مانگ لیا تھا؟ محبت ہی تو مانگی تھی، لیکن اس کی محبت میں رکاوٹ بنی بھی تو کون؟ اس کی بچپن کی دوست مرحا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں مرحا سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں فری سے وعدہ کر چکا ہوں۔ وہ خود سے ہی بولتا جا رہا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جو رب کو منظور تھا ہونا تو وہی تھا۔ داجی نے اگلے ہی روز مرحا اور اذلان شاہ کے نکاح والی بات تمام خاندان والوں کو بتا دی، اور یہ بھی کہ بہت جلد ان کی شادی بہت دھوم دھام سے کی جائے گی۔ اذلان شاہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ سکتے میں آ گیا۔ اب وہ فری کو کیا جواب دے گا؟ جو بھی تھا وہ اپنے دادا جی کو انکار نہیں کر پایا اور چپ چاپ شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی مہندی کا فنکشن پورے زور و شور سے کیا گیا اور بارات بھی بہت دھوم دھام سے لائی گئی، جبکہ مرحا بہت خوش تھی۔ ایک تو اس کی یونیورسٹی سے جان چھوٹ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اسے اس کی بچپن کی محبت مل چکی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ مرحا شاہ اذلان سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ وہ عشق بن کر اس کی رگوں میں دوڑتا تھا، لیکن آج جو انکشاف اس کا شوہر اس پہ کر چکا تھا، اس کے بعد مرحا کے لیے زندگی ایک ناسور بن چکی تھی۔ حال بے حال وہ کب سے اذلان شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ جو بھی تھا، اب اسے سب کے سامنے یہ ڈرامہ کھیلنا تھا۔ اسے ایک اچھی بیوی کا ڈھونگ کرنا تھا، جبکہ اذلان شاہ کو ایک اچھے شوہر ہونے کا۔ لیکن شاید وہ اپنا رول بھول چکا تھا، اسی وجہ سے ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ مرحا کے پاس اس کا نمبر سیو تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کپاتے ہاتھوں سے اذلان شاہ کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری ہی بیل پر فون ریسیو کر لیا گیا تھا۔ ہاں بولو مرحا، کیا بات ہے؟ وہ بہت جلد بازی میں لگ رہا تھا۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ داجی بھی آپ کے بارے میں پوچھ چکے ہیں۔ آپ کب گھر آئیں گے؟ وہ بالکل روایتی بیویوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ اذلان شاہ کو کوفت ہونے لگی۔ جب میرا دل کرے گا میں گھر آ جاؤں گا۔ اب مجھے دوبارہ ڈسٹرب مت کرنا۔ میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ اور اگر داجی دوبارہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا میں کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہوں۔ اتنا کہتے ہی اس نے فون کاٹ دیا اور مرحا کی دوسری بات سننا گوارا تک نہیں کی۔ مرحا کے آنسو آہستہ آہستہ آنکھوں سے نکلتے اس کے گالوں پر لڑکنے لگے۔
بھلا اس قدر بھی روڈ ہوتا ہے محبوب کسی کا، وہ خود سے سوچنے لگی۔ لیکن پھر ایک دم وہ خود ہی ہنسنے لگی، کیونکہ محبوب تو وہ اسے سمجھتی تھی، لیکن در حقیقت اس کا محبوب تھوڑی تھا۔ یہ تو ایک زبردستی کا رشتہ تھا، جانے کب تک اس رشتے کو نبھایا جا رہا تھا۔ میرا نے چپ چاپ کھانا کھایا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ پچھلی 2 راتوں سے نہیں سو پائی تھی، اسی وجہ سے اس وقت اسے نیند کی وجہ سے جھولے آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی، تکیے کو گود میں رکھتے ہوئے وہ اس پر اپنا سر رکھتی، سوچوں میں گم ہوتی، وہیں کی وہیں سو گئی۔ اذلان شاہ رات کے 3 بجے گھر واپس آیا تھا۔ گھر واپس آتے ہی جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ مرحا کس حالت میں سو رہی ہے۔ اگر اسے فرشتے پر ترس آتا تھا تو اسے یہ چھوٹی سی معصوم سی پری پر بھی ترس آتا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس سے محبت کرتا آیا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس کی محبت فری والی محبت جیسی نہیں تھی، لیکن وہ ایک دوست کی حیثیت سے ہمیشہ اس سے محبت کرتا آیا تھا، اور اس طرح اس تکلیف اور اذیت میں دیکھنا اس کے لیے بھی اذیت ناک تھا۔ اس نے آہستگی سے اسے ٹھیک طریقے سے لٹایا اور تکیے کو اس کے سر کے نیچے رکھا اور پھر اس پر بلینکٹ اڑا دیا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت تکلیف سے گزر رہا تھا، کیونکہ ایک طرف اس کی بچپن کی دوست تھی تو دوسری طرف اس کی پہلی اور آخری محبت، جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس کا ساتھ دے۔ اگر وہ اپنی دوست کا ساتھ دیتا ہے، یعنی کہ اپنی بیوی جو اس کی شریک حیات تھی، تو وہ اپنی محبت کے ساتھ دغا بازی کر جاتا۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو اس کے حقوق سے ناواقف رکھتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا تھا، اور تکلیف بھی ایسی جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد جب واپس آیا تو معصوم حسینہ ابھی تک ویسے ہی پڑی سو رہی تھی۔ شاید 2 دن کی وجہ سے اس نے ٹھیک سے نیند نہیں لی تھی۔ اسی لیے اب تک ایسے ہی سوئی ہوئی تھی۔ اذلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سوئے۔ پچھلی 2 راتوں سے تو وہ گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ واپس آ جایا کرتا تھا، لیکن آج تو وہ بہت جلدی گھر آ گیا تھا، اسی لیے وہ چپ چاپ صوفے کی جانب بڑھ گیا اور صوفے پر ہی سو گیا۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے چپ چاپ لیٹا رہا، سوچتے سوچتے کب صبح ہوئی اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ صبح جب وہ اٹھا تو اس نے اپنے موبائل پر ایک میسج سین کیا، جس میں لکھا تھا کہ فریسا کچھ مہینوں کے لیے اپنے والدین کے ساتھ بیرون ملک جا رہی ہے، اور اسی لیے وہ اس سے مل نہیں پائے گی، کیونکہ اچانک ہی پروگرام بنا ہے۔ بیرون ملک اس کے دادا اور دادی رہتے تھے۔ اس کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے اچانک سے جانا پڑ رہا تھا۔ وہ اذلان سے ملے بغیر ہی بیرون ملک جانے والی تھی۔ اس نے اس کے نمبر پر کافی دفعہ فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ نمبر بند جا رہا تھا، کیونکہ وہ بیرون ملک جا چکی تھی اور بیرون ملک اس کی سم نہیں چل رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس کی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ جو بھی تھا شاید بہتر ہی ہوا تھا، کیونکہ اذلان کو بھی سوچنے کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا۔ اس لیے اس نے خود کو اس سے رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ دوسری طرف وہ جو سوچ رہی تھی کہ شادی کے بعد اس کی پڑھائی ختم ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کی ایک کزن تھی جو کہ اس کے ماموں کی منہ بھولی بیٹی تھی۔ چونکہ ان کے خاندان میں بیٹے ہی بیٹے تھے تو انہوں نے ایک بیٹی یتیم خانے سے لے کر پالی تھی، لیکن یمنا یہ بات نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک یتیم خانے سے لی گئی ہے، اور اس کے والدین اس کے سگے والدین نہیں ہیں، اور نہ ہی آج تک کسی نے اس بارے میں بات کی تھی۔ وہ کچھ دنوں کے لیے مرحا کے پاس رہنے آئی، کیونکہ اس کی اور مرحا کی یونیورسٹی ایک ہی تھی اور ایک ہی یونی میں پڑھتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ آج اس کے پاس اسے اٹھانے آئی تھی۔ آج ان کی یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا، جسی وجہ سے وہ کب سے اسے اٹھا رہی تھی۔ باہر کا موسم کوئی خاص نہ تھا، تیز دھوپ سب کو جھلسا دینے کے لیے کافی تھی، لیکن اتنا برا بھی نہ تھا۔ پرندوں کا چہچہانا ایک عجیب سا ساز پیدا کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہم ایک گھر پر نظر ڈالتے ہیں جہاں کوئی نہ تھا، لیکن ایک کمرے سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ دیکھو مرحا، بتاؤ نا یہ اچھا لگے گا؟ وہ کوئی 5واں ڈریس تھا جو اپنے ساتھ لگائے اپنی مرحا سے پوچھنے لگی۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اپنی اس بن بلائی بہن کو دیکھا اور اپنا چشمہ درست کیا۔ جو مرضی پہن لو آپ لگتا تو پیارا ہی تھا، چوہیا ہی ہے، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، دوبارہ کتاب پر اپنی نظر مرکوز کری، لیکن اگلے ہی لمحے چہرے پر پڑنے والی کوئی چیز سے وہ بکھلائی تھی۔ پھر اپنا چہرہ مسئلہ، کیونکہ اس کی ظالم بہن بقول مرحا کے اس نے اس کے چہرے پر ڈریس مارا تھا۔ دیکھو مرحا، عزت سے بتاؤ کون سا والا پہنوں؟ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولی۔ میری طرف سے کچھ نہ پہنے۔ وہ اپنی کتاب اٹھاتے بیڈ سے اٹھی اور باہر کی طرف گئی۔ اچھا جاؤ، تم کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے
تم نہ بتاؤ گی تو میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کون سا ڈریس پہنوں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی جس کو مرحا بخوبی سن چکی تھی۔ وہ سر جھٹکتی ایک اور ڈریس اپنے ساتھ لگایا۔ اس نے ڈریس بیڈ پر پھینک دی، ٹھنڈی آہ بھری اور کمرے سے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اریبہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سا ڈریس پہنے۔ اس کو یونیورسٹی میں دی جانے والی ویلکم پارٹی میں جانا تھا۔ 2 منٹ میں وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں واپس لا رہی تھی۔ اس بیچاری کی چیخوں پکار کا کوئی اثر نہیں لے رہی تھی۔ اس کو بیڈ پر گراتی اپنی کمر پر ہاتھ ٹکائے تھی۔ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ بتاؤ کون سا ڈریس پہنوں؟ وہ اس کے غصے کا نوٹس لیے بغیر بولی تو وہ غصے سے گھورتی ہوئی بیڈ پر پڑے خوبصورت ڈریسز کو دیکھنے لگی جو اس کی بہن کو پسند نہیں آ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن اس کی جان نہیں چھوڑے گی۔ یہ پرپل فراک دیکھ لیں آپی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے فراک اس کے سامنے لہرایا۔ اس نے تھام کر اسے ساتھ لگایا اور شیشے میں دیکھا۔ ناٹ بیڈ۔ اس نے مسکرا کر خود کو دیکھا تو نہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا میں سب کو دکھا کر آئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر کی جانب چلی۔ مرحا نے نفی میں سر ہلایا کیونکہ جب تک اس کی تعریف نہ کرتے تھے اس نے ڈریس فائنل نہیں کرنا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے خود بھی اس کے پیچھے راہ لی۔ وہ تو آج بھی یونی نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شادی ہو جانے کے باوجود اسے یونی جانا پڑے گا۔ آج بھی وہ یونی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ یونی میں سر کے سامنے کھڑی تھی۔ دیکھیں شاہ صاحب، آج بھی اس کے ٹیسٹ میں 0 آئے ہیں۔ پچھلی جماعت میں یعنی کہ 9ویں جماعت میں بھی ان کی 2 سپلیاں ہیں۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ آگے کبھی نہیں پڑھ پائیں گی۔ تقریباً میڈیکل کے تمام طالبات بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے رہے ہیں لیکن آپ کی بیٹی کسی ایک ٹیسٹ میں بھی پاس نہیں ہوئی بلکہ وہ ہر ٹیسٹ میں 0 نمبر حاصل کر رہی ہے۔ ان کا پڑھائی کی طرف بالکل بھی کوئی دھیان نہیں۔ میں جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے انہیں میڈیکل میں داخلہ دلوایا ہے کیوں؟ جب یہ پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی تو آپ کو انہیں میڈیکل میں داخلہ نہیں دلوانا چاہیے تھا۔ اب اگر داخلہ دلوا ہی دیا ہے تو انہیں کہیں یہ خود اچھے طریقے سے پڑھیں۔ پچھلی کلاس میں بھی یہ بہت برے نمبروں سے فیل ہوئی ہیں۔ آپ خود ہی انہیں سمجھائیں کہ یہ اچھے طریقے سے پڑھنا شروع کر دیں۔ میری کلاس کے سب سے زیادہ نالائق اسٹوڈنٹ یہ ہیں۔ ان کی وجہ سے میری ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہی ہے کیونکہ میری کلاس کا کوئی بچہ کبھی فیل نہیں ہوا۔ مجھے اسکول میں پڑھاتے ہوئے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں اور ان 4 سالوں میں میرا ریکارڈ کبھی خراب نہیں ہوا۔ میری کلاس کا کوئی بچہ کبھی بھی فیل نہیں ہوا لیکن آپ کی بیٹی پچھلے سال بھی ہر ٹیسٹ میں فیل ہوتی آئی ہیں۔ یہاں تک کہ فائنل رزلٹ بھی ان کی 2 سپلیاں آئی ہیں اور اس سال بھی ان کی پڑھائی میں کسی قسم کا کوئی دھیان نہیں ہے بلکہ یہ ہر وقت محض گھومنے پھرنے کا شوق رکھتی ہیں، ہر وقت اسکول میں گھومتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی بھی ٹیچر انہیں ان کی کلاس میں جانے کے لیے کہہ دے تو یہ پیسے کا روپ جھاڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ بے تحاشا شرمندہ ہو رہی تھی۔ یزدان شاہ کے سامنے اس کی خوب کلاس لگ رہی تھی، سر کو تسلی دیتے ہوئے کہ وہ اس مرتبہ اچھے نمبروں سے ہی پاس ہوگی اور مرحا کو لیے وہاں سے چلا آیا۔ یزدان شاہ اس کا چچا زاد تھا اور اس نے مرحا کو زیادہ پھاڑ رکھا تھا۔ وہ اس گھر بھر کی سب کی لاڈلی تھی۔ یزدان شاہ مرحا کو گھر لے کر واپس آ چکا تھا اور اس کی ماں کو سارے کرتوت بھی بتا چکا تھا۔ اب مرحا کی ماں تو زندہ نہیں تھی تو اسی وجہ سے اس کی چچی ہی اس سے لاڈ پیار کیا کرتی۔ یزدان نے سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے اس کی شادی بے شک ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود اس کی پڑھائی میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کل سے پراپر یونیورسٹی جائے گی، نہ صرف یونی جایا کرے گی بلکہ اپنی پڑھائی پر بھی مکمل طور پر توجہ دے گی۔ اس کی بات سن کر عنایا بیگم جو کہ یزدان شاہ کی ماں تھی انہوں نے سر اسباب میں ہلایا اور یزدان کو ہی کہہ دیا کہ اسے 2-3 گھنٹے ٹیوشن دے دیا کریں تاکہ وہ اچھے طریقے سے امتحان میں پاس ہو سکے۔ یزدان نے بھی اس بات پر حامی بھر لیا اور اگلے روز سے ہی وہ یزدان اور مرحا دونوں کو ایک کمرے میں پڑھنے کے لیے بھیج دیتی۔ یزدان کی ماں نے ہی کہا تھا کہ وہ اسے الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھایا کرے کیونکہ آج کل موسم بہت خراب تھا اور آئے روز بارش ہوتی رہتی تھی۔ مرحا کو بارش بہت زیادہ پسند تھی، اس وجہ سے جب بھی بارش ہوتی وہ اپنا کنٹرول نہیں کر پاتی اور بارش میں بھیگنے چلی جاتی۔ تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے جب فریسہ واپس لوٹ آئی۔ ان 2 مہینوں میں جہاں یزدان شاہ مرحا کے لیے بے حد پاگل ہو رہا تھا وہیں پر اذلان بھی مرحا کے کافی قریب آ گیا تھا۔ لیکن جب یہ بات فری کو معلوم ہوئی کہ اذلان شاہ کی شادی ہو چکی تو اپنے آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کو کھینچ لیا ہو۔ اس کی روح فنا ہو چکی تھی، اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس وقت اس قدر تکلیف محسوس کر رہی تھی کہ اس کے لیے الفاظ کم پڑ رہے تھے۔ اذلان کے منہ سے یہ بات سننا بے تحاشا مشکل امر تھا۔ بھلا ایسے کیسے ممکن تھا؟ وہ تو اس کا تھا اور کسی اور سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اذلان شاہ نے مرحا کا سچ تو بتا دیا تھا لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ وہ اب اس پاک بندھن میں بندھ چکے تھے جس کی وجہ سے اذلان کا بھی دل مرحا کی طرف پگھلنے لگا تھا۔ جبکہ یوں اچانک سے فریسہ کا واپس آ جانا نہایت ہی حیرت کن بات تھی لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات یہ تھی
تو فریسا نے کسی قسم کا کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا، بلکہ وہ چپ چاپ اذلان سے اتنی بڑی بات سن کر وہاں سے جا چکی تھی۔ اذلان کے لیے واقعی میں یہ بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ جب فری کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی شادی اس کی کزن سے ہو گئی ہے تو وہ یقیناً بہت بڑا بول کھڑا کرے گی۔ اسے اپنے خاندان اور باقی سب کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ فری کچھ بھی کہے، کچھ بھی سنے بنا وہاں سے واپس جا چکی تھی۔ اس پر مستفاد اس کا نمبر بھی بلاک کر چکی تھی۔ وہ اب کسی بھی طریقے سے اس سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مرحا دل لگا کر پڑھائی کر رہی تھی۔ شوہر سے توجہ مل نہیں پا رہی تھی، لیکن یزدان شاہ سے اس کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت پڑھائی کی تلقین کرتا رہتا اور اب مرحا شاہ کا زیادہ وقت یزدان کے ساتھ ہی گزرتا۔ جلد ہی مرحا کے پیپر شروع ہونے والے تھے۔ جو ہی مرحا کے پیپر شروع ہوئے تو یزدان نے تقریباً اپنا سارا کا سارا وقت مرحا کے لیے صرف کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی ایک پیپر میں بھی برے نمبروں سے پاس ہو۔ دن رات اس کو پڑھائی میں مصروف اور خود بھی اس کے ساتھ محنت میں مصروف، جبکہ اذلان کو تو اس بات کا کوئی ہوش ہی نہیں تھی کہ اس کی بیوی جو ہے وہ کسی اور سے پڑھ رہی ہے۔ اتنا پڑھا لکھا شوہر ہونے کے باوجود اسے کسی دوسرے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، جبکہ کوئی تھا جو اس بات کا بخوبی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اکثر اوقات ایسے معاملات پیش آ جاتے جب مرحا اور یزدان ایک دوسرے کے بہت قریب بیٹھے ہوتے۔ ایک شخص تھا جو ان کی تصاویر اکٹھی کرتا رہا، اور ایک روز اس نے وہ تمام تصاویر فریسا کے نمبر پر بھیج دیں۔ جیسے ہی فریسا نے وہ تصویریں دیکھیں تو اس کی تو بانچیں کھل گئیں۔ اس نے وہ تمام تصاویر اکٹھی کرنی شروع کر دیں، اور جس کسی نے بھی یہ کام کیا تھا اس نے آہستگی سے اسے کہا کہ یہ وہ کام جاری رکھے، اسے مزید تصاویر بھی ضرور پیش آئیں گی۔ مرحا کے امتحانات ختم ہو چکے تھے جب ایک روز اچانک سے اذلان شاہ بہت دور سے گھر واپس آیا۔ گھر آتے ہی اس نے مرحا کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جیسے ہی مرحا نیچے آئی وہ مرحا کو دیکھتے ہی بھر گیا، اور اس نے فوراً سے وہ الفاظ ادا کر دیے جو سننے کے لیے کسی بھی لڑکی میں ہمت نہیں ہوتی۔ اسے گھر آتے ہی ایک وبال کھڑا کر دیا تھا۔ سب کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اذلان شاہ نے مرحا شاہ کو طلاق دے دی تھی، بنا وجہ بتائے وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا۔ گھر والے تو اس سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ بتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ مرحا کو طلاق دیتے ہی وہ گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے ساتھ آئی لڑکی کو یہ سب لوگ حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ فری یہ سب کچھ ہوتا دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار کچھ یوں کیا کہ تمسخرانہ نظر روتی ہوئی مرحا کے چہرے پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ مرحا جانتی تھی کہ یہ وہ لڑکی ہے جو اذلان شاہ سے محبت کرتی ہے، اور اذلان بھی اسی لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ آخر ایسا اس نے کیوں کر دیا کہ اذلان نے بنا کچھ پوچھے، بنا کچھ جانے بھی، کچھ سمجھے، بنا کچھ سمجھے اسے طلاق دے دی اور اسے زندگی بھر کے لیے رسوا کر دیا۔ بے شک اپنے گھر والوں کو تو اب وہی جواب دیتی، کیونکہ اذلان شاہ کو تو جو کرنا تھا وہ کر چکا تھا، لیکن جب وہ خود ہی کچھ نہیں جانتی تھی وہ کسی کو کیا جواب دیتی۔ اس کے پاس تو خود کے پاس جواب نہیں تھا، وہ بس آہستگی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکلتی گئی۔ یزدان شاہ کو جب معلوم ہوا کہ مرحا کو اذلان شاہ نے طلاق دے دی تو فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ گھر والے سب لوگ اس سے پریشان تھے، وہ واقعی میں نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اچانک کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مرحا شاہ تو زمین پر ڈھیر ہوئی پڑی تھی۔ جب یزدان بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ مسلسل اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا، اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے، بہت زیادہ بھیگ جانے کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ یزدان نے فوراً اسے بازو میں اٹھایا اور واپس حویلی کی جانب بھاگا۔ حویلی آتے ہی اس نے عنایہ بیگم سے کہا کہ وہ فوراً اس کے کپڑے تبدیل کر دے تاکہ اسے بخار نہ ہو جائے۔ عنایہ بیگم نے سر ہاں میں ہلاتے ہوئے فوراً اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور اس کے کپڑے تبدیل کیے اور تولیے سے اس کے بال خشک کرنے لگی۔ یزدان شاہ چاہتا تھا کہ آخر ایسی بھی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ اذلان نے کسی کو بھی بنا بتائے اتنا بڑا قدم اٹھایا، لیکن گھر والے سب انجان تھے کہ آخر کیا ہوا ایسا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانا۔ اذلان کو مسلسل فون کیا جا رہا تھا، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا، جبکہ وہ سب لوگ اس نئی انجان لڑکی کے بارے میں بھی سوچ کر پاگل ہو رہے تھے کہ آخر وہ لڑکی تھی کون، اور تھی تو انہیں یاد آیا کہ جب مرحا اس لڑکے کے بھی ترلے کر رہی تھی، اس کا مطلب تھا کہ مرحا اس لڑکی کے بارے میں سب جانتی ہے۔ اب سب لوگ مرحا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اب ایک مرحا ہی تھی جو سچائی کے بارے میں جانتی تھی، وہ سب کو سچ بتا سکتی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد مرحا کو بالآخر ہوش آ ہی گیا۔ سب لوگ مرحا کے ارد گرد کھڑے تھے اور اس سے جواب طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ سب کی جواب طلب نظریں اپنے پر جمی دیکھ کر مرحا نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر مزید کچھ نہیں چھپا پائی۔ اس نے شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک کیا کیا کہ اذلان کا سارا رویہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ اس نے سب کو بتا دیا کہ اذلان اس سے محبت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ گھر والوں کے پریشر میں آ کر اس نے شادی تو کر لی،
لیکن وہ شادی نبھانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا شاہ نے بہت ترلے منتیں کرنے کے بعد اسے اس بات کے لیے راضی کیا تھا کہ وہ میرا کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میرا اتنا بڑا سچ جاننے کے بعد عنایہ بیگم کے ساتھ ساتھ باقی سب کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ سب لوگ حیران تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی پچھلے 3 مہینوں سے اس قدر تکلیف میں تھی اور ان کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگ سکی تھی۔ داجی تو اس بات سے ناراض ہو رہے تھے کہ آخر اس نے شادی کی پہلی رات ہی یہ بات ان سب پہ واضح کیوں نہیں کی۔ وہ اسی رات اس کا نکاح ختم کروا دے تو اسے کم سے کم اتنی تکلیف تو برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میرا کبھی بھی کسی کے سامنے یہ بات نہ آنے دیتی۔ اگر آج اذلان شاہ نے یہ حرکت نہ کی ہوتی تو میرا ہمیشہ ایسے ہی گھٹ گھٹ کر جیتی رہتی، لیکن وہ اپنا نام اپنے محبت کے نام سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے آج تک چپ رہی، لیکن آج اذلان شاہ نے سب کے سامنے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا تھا۔ اس کی محبت، اس کی اہمیت جتا دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی یہ بات بھول نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب مدعے کی بات یہ تھی کہ ایسا آخر ہوا گیا کیوں کہ اذلان شاہ نے سب کے سامنے مرحا شاہ کو یوں طلاق دے دی۔ دادی نے مرحا سے پوچھا کہ آخر کیا ہو گیا، ایسا 3 مہینے تک ایسا کچھ نہیں ہوا کہ وہ تمہیں طلاق دیتا، تو آج ایسی کیا بات ہوئی؟ کس نے سب کے سامنے طلاق دے دی اور کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھا؟ میرا نہیں کیا جواب دیتی کہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ ایک پہیلی تھی جو اذلان شاہ سلجھا سکتا تھا۔ دیر رات تک سب لوگ مرحا کے کمرے میں بیٹھے اسے سمجھاتے رہے، کیونکہ جو ہوا تھا وہ اب ہو چکا تھا۔ اذلان شاہ کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہی تھا جو ساری حقیقت بتانے والا تھا۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ گھر واپس آیا تو دیکھا کہ مرحا کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ مکان کے انداز میں سے قدم مرحا کے کمرے کی جانب بڑھے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے خود بھی ساکت ہو گیا۔ مرحا سمیت تمام گھر والے مکین اس کے منتظر تھے اور اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کے گھر والے اب کیوں جاگ رہے ہیں، کیونکہ جو کارنامہ سر انجام دے کر گیا تھا اب اسے اس کی وضاحت بھی تو دینی تھی۔ داجی نے تو اس کی طرف دیکھتے ہی منہ پھیر لیا، جبکہ عنایہ بیگم تو جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا۔ عنایہ بیگم نے اذلان شاہ کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے قریب آیا اور اسے ایک کرسی کی جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، کیونکہ آج جو کچھ اس نے کر دیا تھا وہ بہت بڑی کم ظرفی تھی۔ اس نے بہت ہی کم عقلی کا کام لیا تھا۔ عنایہ بیگم نے سب کو خاموش دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ اذلان شاہ، کیا ہمیں بتانا پسند کرو گے کہ ایسا کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تم نے ہماری معصوم اس بیٹی کی زندگی تباہ کر دی؟ اذلان شاہ سر جھکائے بیٹھا تھا، کیونکہ اب اسے اپنی غلطی کا احساس بخوبی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ترچھی نگاہ عنایہ بیگم پر ڈالی اور ایک نظر خاموش سکتے میں بیٹھی مرحا پر، اور پھر جب وہ بولا تو اس کے لب و لہجے میں انگارے چھلک رہے تھے۔ چچی جان، کیا یہ بات آپ اپنے بیٹے سے پوچھنا پسند کریں گی کہ آخر اس نے یہ سب کیوں کیا؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ گھر والے سب حیران رہ گئے۔ یقیناً ایک جھٹکا ملا تھا۔ گھر کا تیسرا بیٹا یعنی کہ حیدر، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے، اور تمہاری اس طلاق سے میرے بیٹے کا کیا تعلق؟ عنایہ بیگم نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھیے، اذلان شاہ بھی بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس کے اندر اس وقت غم و غصے سے بھاپڑ چل رہے تھے۔ اس نے اپنی زندگی خود تباہ کر دی، لیکن اس میں صرف اس کا قصور نہیں تھا، کوئی اور بھی تھا جس نے اس کی زندگی کو یوں برباد کیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا حیدر شاہ؟ ہمارے چھوٹے پوتے کا اس بات سے کیا لینا دینا؟ داجی نے غصے سے اذلان شاہ کی جبکہ حیدر شاہ کے بارے میں یوں پوچھنے پر یزدان بھی حیران ہوا تھا۔ باپ کے لاڈلے پوتے نے یزدان شاہ اور مرحا شاہ کی غلیظ فوٹوز میری ایکس گرل فرینڈ فری کو سینڈ کی تھی۔ یہ سچ ہے کہ میں اس سے محبت کا دعوے دار تھا، لیکن در حقیقت نکاح کے اس پاک بندھن نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں مرحا سے محبت کر بیٹھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے وہ تصاویر دیکھی تو میں اپنا آپ کھو بیٹھا اور سچائی جانے بغیر میں نے مرحا کو طلاق دے دی۔ وہ اس وقت شرمندہ لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی پوری زندگی کھو چکا ہے۔ اسے اپنا آپ کھوکھلا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے لاڈلے پوتے سے پوچھیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ جبکہ عنایہ خان تو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سب جان کر حیران رہ گئی۔ وہ شوق کے عالم میں وہاں کھڑی تھی۔ یزدان نے انہیں ایک بازو سے تھام رکھا تھا، ورنہ یقیناً وہ زمین میں سو جاتی۔ داجی کے حکم پر فوراً حیدر شاہ کو بھی اسی کمرے میں بلایا گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ندامت نہیں تھی۔ داجی نے اس سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ داجی نے اس سے پوچھا کہ اس نے یزدان اور مرحا کی تصاویر اذلان شاہ کی ایکس گرل فرینڈ کو کیوں سینڈ کی، جبکہ اس سے پہلا جھٹکا تو انہیں یہی لگا کہ اذلان کی کوئی گرل فرینڈ بھی ہے۔ لیکن فی الحال معاملہ حیدر شاہ کا تھا، ان کے لاڈلے پوتے کا، اور مرحا شاہ کا جو کہ ان کی لاڈلی پوتی۔ مما نہ کر بیٹا، میرا خیال نہیں اب یہ بات مجھ سے پوچھنی چاہیے۔ حیدر شاہ بدتمیزی سے گویا ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ مجھے تم سے نہیں تو پھر اور کس سے بات کرنی چاہیے؟
داجی نے بھی غصے سے پوچھا، یہ بات آپ کو اپنی بہو سے پوچھنی چاہیے۔ اس نے اپنی ماں یعنی کہ عنایہ شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کہنا چاہتے ہو تم؟ داجی غصے سے بھڑک اٹھے، جبکہ وہاں پر موجود باقی سب لوگ معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک سے عنایہ شاہ کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تو کیا وہ اسے پانے کے لیے واقعی اس حد تک گر چکا تھا کہ اس نے اپنی ہی لاڈلی کزن کی شادی تباہ کر دی؟ عنایہ شاہ آہستہ سے منہ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے یوں رونے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جانتی تھی کہ حیدر شاہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ عنایہ گل مانے گا پھر ہی نہ، وہ بس بھی ٹھیک 20 کی ہیں اور میرا شاہ کے پیروں میں بیٹھ گئی، رو رو کر سے معافی مانگ لگی۔ مجھے معاف کر دو میرا، میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اس حد تک آگے نکل جائے گا، کہ میرا منع کرنے کے باوجود بھی یہ سب کر بیٹھے گا۔ مجھے تو لگا تھا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی وہ خود بخود اپنے سر سے یہ بھوت اتار کر پھینک دے گا۔ جبکہ باقی سب حیرت سے مرحا کو تو کبھی عنایہ کو دیکھ رہے تھے۔ داجی نے عنایہ شاہ سے کہا کہ کھل کر بات کرو، آخر بات کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حیدر مرحا کے لیے جذبات رکھتا ہے اور اس نے کئی دفعہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود میں اسے کبھی یہ نہیں بتا پائی کہ وہ میرا اذلان کا نکاح بچپن میں ہو چکا ہے۔ جس روز ان دونوں کا نکاح ہوا اس روز حیدر شاہ میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس شادی کو توڑ کر رہے گا اور پھر اذلان اور میرا کو الگ کر کے ہی سکون لے گا، اور وہ کسی بھی قیمت پر میرا شاہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اسی وجہ سے اس نے سب کچھ کیا۔ اذلان شاہ کے افیئر کے بارے میں جان چکا تھا، اس لیے اس نے فریق کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا اور دونوں مل کر ان دونوں کی زندگی تباہ و برباد کر دیں گے۔ فریق کو لگتا تھا کہ وہ اذلان شاہ سے بے تحاشا محبت کرتی، لیکن در حقیقت وہ صرف اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ وہ کوئی محبت نہیں تھی، بس ایک محض ہلکی پھلکی انسیت تھی، ایک جنون تھا جو کہ فریق کے سر پر سوار تھا۔ اذلان شاہ صرف اور صرف اس کا ہے کیونکہ اذلان شاہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ یہ ساری بات سننے کے بعد وہ سب لوگ کہہ سکتے کہ عالم میں وہاں کھڑے تھے۔ لیکن حیدر، تمہیں یہ پتہ کیسے چلا؟ فرح اور میرا چکر چل رہا۔ اذلان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو حیدر نے بتایا کہ ایک روز اس نے اذلان کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ وہ باتیں تھیں جو فری سے اس وقت کر رہا تھا جب وہ دونوں ہوٹل میں ملے تھے۔ اتفاقاً اس روز حیدر شاہ کی اس ہوٹل میں موجود تھا اور وہ تمام باتیں سن چکا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اسی وقت یہ پلان بنا لیا۔ یقیناً وہ جانتا تھا کہ اذلان نے فری کو اپنے نکاح کی بات سے آگاہ نہیں کیا، اس نے فری سے رابطہ کیا اور اسے تمام سچائی سے آگاہ کر دیا۔ فری کو اچانک سے باہر کے ملک جانا پڑا، لیکن وہ یہ کام حیدر کے سپرد کر گئی کہ جو بھی کرنا ان دونوں کو مل کر ہی کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے جب اذلان اور میرا شاہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے پڑھ رہے تھے تو حیدر ان دونوں کی مختلف قسم کی تصاویر کھینچتا اور انہیں فوٹو شاپ کرنے کے بعد وہ تمام تصاویر فری کو سینڈ کر دی۔ جیسے ہی فری نے وہ تمام تصاویر دیکھی، اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ تمام تصاویر اذلان شاہ کو سینڈ کر دی، اور اذلان نے بھی بنا کچھ سوچے سمجھے گھر آتے ہی میرا کو طلاق دے دی۔ شاید اس کا مان تھا یا یقین تھا، اس وقت ٹوٹ گیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا اور اسی وجہ سے قدم اٹھایا، لیکن اب وہ بہت پچھتا رہا تھا۔ اپنی کی گئی اس حرکت پر وہ ندامت کا شکار تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ حیدر اس حد تک بڑھ جائے گا؟ عنایہ بیگم اب تک بے چین تھی، جبکہ ان ساری صورتحال میں سب سے بڑا نقصان تو میرا شاہ کا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ سنتے ہوئے اب ساکت بیٹھی تھی۔ اس کے بعد داجی نے ایک اور فیصلہ لیا جس سے تمام گھر والوں کے سر پر بم پھٹ گیا۔ داجی نے کہا کہ جیسے میرا شاہ کی عدت پوری ہوگی تو اس کی شادی اذلان شاہ سے کر دی جائے گی۔ اذلان شاہ تو سکتے کے عالم میں غیر یقینی سا داجی کو دیکھنے لگا۔ وہ در حقیقت میرا تھی ہی اتنی پیاری کہ اس سے کسی کو بھی محبت ہو جاتی، اور یہ حقیقت تھا کہ اذلان بھی میرا کو پسند کرتا، اور اب اچانک سے یہ فیصلہ واقعی ان دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ 6 مہینے بعد میرا کی عدت پوری ہو چکی تھی، جبکہ حیدر کو باہر ملک بھیج دیا گیا مزید پڑھائی کے لیے، اور اذلان شاہ بھی اس وقت اپنے کاروبار میں مصروف ہو چکا تھا۔ یزدان نے بھی اپنی کمپنی کو سنبھال لیا تھا۔ آج میرا کا نکاح تھا۔ یہ نکاح نہایت ہی سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ میرا اور یزدان کا نکاح ہوا تو سب میں مبارکباد کی گونج اٹھی۔ داجی نے دل سے دعا دی کہ میرا اور یزدان ہمیشہ خوش رہیں، جبکہ یزدان نے میرا اور عنایہ بیگم کو یقین دلایا تھا کہ میرا کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ اب تک اس کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی بھی تکلیف آنے نہیں دے گا۔ میرا شاہ داجی کے فیصلے پر راضی اور مطمئن تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس فیصلے کو صحیح مان رہی تھی۔ یزدان شاہ نے ہمیشہ ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا، تو یقیناً وہ زندگی کے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے گا۔ وہ حیدر کی طرح اسے تباہ برباد نہیں کرے گا، جبکہ یہ اذلان کی طرح کبھی بھی اس پر بے اعتباری نہیں دکھائے گا۔ ان دونوں کا نہایت ہی سادگی سے نکاح ہو چکا تھا۔ وہ دونوں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔ بے شک میرا رب جو کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ انسان کم از کم ان فیصلوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ رب کے فیصلوں کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جس طرح میرا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین سبب بنا دی اور